بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہی تو میرا اللہ ہے جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو شفا دے دی، بھوک میں پکارا تو غذا دے دی، پیاس میں پکارا تو پانی پلا دیا، ذلت میں پکارا تو عزت دے دی، جہالت میں پکارا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نواز دیا، راہ میں بھٹک گیا تو راستہ دکھا دیا، غربت میں پکارا تو غنی کر دیا۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب کو بخش دے، آمین۔ یا رب ذوالجلال، ہم سب گناہ گار بندے ہیں، اے اللہ تعالی ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمیں نیک کام کرنے میں ہماری مدد فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو عافیت والا گھر عطا فرما، جن بچوں اور بچیوں کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں دور فرما دے، ہمیں بن مانگے عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما، آمین۔ اے اللہ تعالیٰ تقدیر کی برائی سے بچا لے، اے اللہ دنیا کو سکون کا سانس دلا دے، اے اللہ ایمان کی لہروں کو حرکت دے دے، اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، اے اللہ ہمارے دلوں میں عشق مجازی کے خیمے لگے ہوئے ہیں، ان خیموں کو اکھاڑ کر پھینک دے، اے اللہ مسلمان بہو بیٹیوں کو سکھی سنسار عطا فرما، اے اللہ خاموش فتنوں سے امت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری آنکھوں کو پاکیزہ بنا دے، اے اللہ تجھ سے مانگنے کی لذت عطا فرما، اے اللہ ہمارے خیالات کو پاکیزہ بنا دے، اے اللہ دنیا کی گہرائیوں میں تیرنے سے بچا لے، اے اللہ علم و تقوی کی گہرائیوں میں تیرنے والا بنا دے، اے اللہ ہم کو حلال مال و منال عطا فرما دے، اے اللہ ہم تو خاندانی فقیر ہیں ہماری مدد فرما، اے اللہ قلب سلیم عطا فرما، اے اللہ عشق اور فسق سے بچا لے، اے اللہ ہمارا دین سنوار دے جس سے ہمارے ہر کام کی حفاظت ہو، اے میرے رب ہمارے والدین کی مغفرت کر دے، اے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما، رمضان المبارک میں کی گئی تمام عبادات قبول فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو عافیت والا گھر عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جن بچوں اور بچیوں کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں دور فرما دے، اے اللہ رحمت والی بارش عطا فرما، اے اللہ ہمارے ظاہر و باطنی گناہوں کو بخش دے، اے اللہ تعالی ہمیں ہر میدان میں کامیابی عطا فرما، آمین۔ اے رب کریم یہ دعا آج کے بھٹکے ہوئے خاون کے لیے، آج کے نافرمان بیٹے کے لیے، آج کے ناراض بھائی کے لیے، ہم سب تیری بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان کو نیک اور صالح بنا دے، خاون کو بیوی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، بیٹے کو والدین کا فرما بردار بنا دے، بھائی بھائی سے ناراض ہے ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دے، جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ رمضان المبارک کے مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہے، اے اللہ ہم سب کی دعا قبول و منظور فرما لے، آمین۔ یا اللہ دنیا کے تمام انسانوں کو کورونا وائرس سے محفوظ فرما،
یا اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ ہمارے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو حلال رزق عطا فرما اور حرام سے بچا، یا اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ کافروں کو ہدایت عطا فرما اور ہماری مدد فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بن مانگے سب کچھ عطا فرما، یا اللہ جب ہمیں موت آئے ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما، آمین۔ اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہمیشہ جاری رکھ، اے اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرما اور پوری ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہمیں پورے رمضان کی نعمتیں انوار و برکات سے مالا مال فرما، اے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما کر کرم کی بارش فرما اور رزق حلال عطا فرما، اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے، اے اللہ تو ہمیں اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا، اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما، اے اللہ ہمیں حج مقبول و مبرور نصیب فرما، اے اللہ ہمیں جھوٹ، غیبت، بغض، کینہ، برائی و جھگڑے فساد سے دور رکھ، اے اللہ ہم سے تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما، اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ اے اللہ ہم کو دجال کے فتنے، شیطان اور نفس کے شر سے محفوظ رکھ، اے اللہ عورتوں کو پردے کی پوری پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر چھوٹی بڑی بیماری سے ہمیں اور کل مومنین و مومنات کو محفوظ رکھ، اے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما، اے اللہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے طریقے پر قائم رکھ، اے اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرما، اے اللہ ہمیں قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اے اللہ تو اپنی محبت اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اے اللہ ہمیں موت کی سختی سے اور قبر کے عذاب سے بچا، اے اللہ منکر نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما، اے اللہ ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرما، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، آمین۔ اے اللہ ہمیں قیامت کی گرمی سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں اور تمام مومنین و مومنات کو حشر کی رسوائیوں سے بچا، اے اللہ نامہ اعمال ہمارے دائنے ہاتھ میں نصیب فرما، اے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما، اے اللہ پل صراط پر بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں دونوں جہاں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنا کے رکھ، آمین۔ یا اللہ تیرے بندوں کا محتاج نہ فرمانا نہیں، اے اللہ تیرے بندوں کا محتاج نہ فرمانا، اے اللہ دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں قدرتی آفات سے محفوظ فرما، یا اللہ حج بیت اللہ مقبول نصیب فرما، یا اللہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا اور پاک امتی بنا۔ یا اللہ نفس کی شرارت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ چھوٹی بڑی تمام بیماریوں اور تمام حاجتوں سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ قیامت کے روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمارے لیے قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ایک لقمے کے برابر ہمیں دنیا کے حوالے نہ فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور فرما بردار و مطیع بنا۔ آمین۔ اے رب کائنات، اے ہمارے مولا، بے شک ہم سب نے تیری طرف لوٹ آنا ہے۔ جو تو نے دیا، جو ہم سے لیا، اور جس سے بھی تو ہمیں نوازے ہم اس پر راضی ہیں۔ بس تو ہم سے راضی ہو جا۔ ہمیں زندگی کے ایسے دکھ سے محفوظ رکھنا جسے اٹھانے کی ہم میں سکت نہ ہو۔ ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما۔ ان سے زندگی میں کوئی خطا ہو جائے تو انہیں اپنی رحمتوں کے صدقے معاف کرنا۔ کسی بھی حالت میں دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اپنے پیارے محبوب کے صدقے معاف فرما۔ ہمارے والدین، بہن بھائی، آل اولاد کے حق میں یہ دعا قبول فرما، اور جو فوت ہو چکے ہیں ان کی قبر کی منزلیں آسان فرما، انہیں بھی معاف فرما، اور اپنے محبوب بندوں کی صف میں انہیں رکھنا، اور ہمارے ساتھ ان سے بھی راضی ہو جا۔ آمین۔ اے رب ذوالجلال ہمیں ہر ناکامی سے بچا۔ اے اللہ ہمیں ہر نافرمانی سے بچا۔ یا رب ذوالجلال ہمیں ہر علت سے بچا۔ یا رب ذوالجلال ہمیں ہر قلت سے بچا۔ یا رب ذوالجلال ہمیں ہر ذلت سے بچا۔ یا رب ذوالجلال ہمیں ہر نفرت سے بچا۔ یا رب ذوالجلال ہمیں ہر مشکل سے بچا۔ یا رب ذوالجلال ہمیں ہر مصیبت سے بچا۔ آمین۔ یا رب ذوالجلال ہمیں نماز پڑھنے والا بنا۔ یا رب ذوالجلال ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا۔ یا رب ذوالجلال ہمیں درود پڑھنے والا بنا۔ یا رب ذوالجلال ہمیں دین کو سمجھنے والا بنا۔ یا رب ذوالجلال ہمیں محبت کرنے والا بنا۔ یا رب ذوالجلال ہمیں توبہ کرنے والا بنا۔ یا رب ذوالجلال ہمیں دعا کرنے والا بنا۔ یا رب ذوالجلال ہمیں انصاف کرنے والا بنا۔ یا رب ذوالجلال ہمیں معاف کرنے والا بنا۔ آمین۔